باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابو القاسم محمد صلوات والطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین عزادارو، جس کی ہم فرش عزا میں بیٹھے ہیں ان کو قرآن بہت پسند تھا۔ عمر ابن سعد ملعون نے 9 محرم کو جنگ کرنا چاہا تھا۔ لشکر آگے بڑھ رہا تھا۔ مولا حسین نے مولا عباس کو بلایا اور کہا عباس جاؤ عمر سعد کے پاس، ایک شب کی مہلت مانگ لو اور اسے کہہ دینا حسین کو نماز قرآن یہ مولا کے جملے ہیں۔ کہا عباس کہہ دینا عمر ابن سعد سے حسین کو قرآن نماز بہت پسند ہے، میں آج کی شب عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ گئے عمر ابن سعد کے پاس، ایک شب کی مہلت ملی۔ اصحاب امام حسین تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ساری رات اصحاب حسین عبادت کر رہے تھے۔ یاد رکھیے گا، پیاسے تھے 3 دن کے، بھوکے تھے 3 دن کے، وہ 3 دن کی پیاس میں بھی قرآن پڑھنا نہ بھولے۔ اور ہم نہ بھوکے ہوتے ہیں نہ پیاسے، پھر بھی شہدائے کربلا کی باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ تمام رات عبادت ہوتی رہی اور لشکر یزید میں تلواریں تیز ہوتی رہیں۔ خدا وہ منظر دکھا رہا تھا، پہچانو خدا والے کون ہیں اور شیطان والے کون ہیں۔ مولا حسین ہر خیمے کے پاس سے گزرتے تھے۔ جیسے ہی بی بی ام فروا کے خیمے سے گزرے آوازیں آ رہی تھی۔ قاسم کو سامنے بٹھا کے ام فروا کہتی ہے میرے لال تم حسن مجتبیٰ کے بیٹی ہو، امام کے بیٹی ہو، میرے کل سب سے پہلے تم قربانی دینا۔ اگر تم نے ذرا سے قدم پیچھے کر لیے دنیا یہی کہے گی حسن مجتبیٰ کا بیٹا تھا مگر ماں کی کوکھ میں وفا نہیں تھی۔ قاسم بیوہ ماں کی لاج رکھنا۔ عزادارو، جو ماں بیوہ ہو اور اس کی امیدوں کا مرکز فقط ایک اولاد ہوتی ہے، ہمارا سلام ہو کربلا والی ماؤں پہ، جو ام فروا جیسی ماں جو بیوہ بھی ہیں، بس ایک ہی امید ہے اولاد، اس اولاد کو بھی تیار کر رہی ہے۔ کہا تمہیں دین پر قربان ہونا ہے، اللہ کے دین کو بچانا ہے۔ روز عاشور نمودار ہوئی۔ قاسم بار بار جاتے ہیں مگر مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جب بھی کہتے نا چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے، مولا حسین سر کو جھکا لیتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ بڑی قیامت تھی حسین کے لیے۔ مولا حسین کہتے ہیں قاسم میں نے تمہیں گودوں میں پالا ہے، اپنی آغوش کے پالوں کو میں مرنے کی اجازت دے دوں؟ کہا چچا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ ایک بار قاسم آیا، خیمے کے باہر کھڑا ہوا۔ تاریخ مقتل کہتی ہے اپنے گھٹنوں پہ اپنی پیشانی رکھی اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ بیوہ ماں کا سہارا۔ جب میں فروا نے دیکھا نا قاسم کی آنکھیں سرخ ہیں، کہا میرے لال کیوں رو رہے ہو؟ کہا اماں چچا اجازت نہیں دے رہے، میں بار بار جا رہا ہوں۔ 13 سال کا تھا قاسم۔ ماں نے کہا قاسم جب تمہارے بابا کا وقت آخر تھا تمہارے بابا نے تمہارے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا
پرواز تعویذ کو حفاظت میں رکھنا، جب قاسم پہ مشکل وقت آئے یہ تعویذ کھول کے قاسم کو دکھانا۔ کہا بیٹا یہ تعویذ کھولو۔ قاسم نے تعویذ کھولا۔ امام حسن مجتبیٰ نے لکھا تھا، میرے لال قاسم تم میری جان ہو، کربلا میں ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری دنیا تمہارے چچا کی مخالفت ہو جائے گی، قاسم تم میری جان ہو اور اپنی جان اپنے چچا پہ قربان کرنا۔ اب جو یہ تحریر دیکھی قاسم خوش ہو گئے، گئی خیمہ امام میں، کہا مولا یہ پڑھ لیجئے۔ اب مولا حسین نے پڑھنا شروع کیا تو مولا حسین زاروں قطار رونے لگے اور کہا قاسم میں تمہیں اب روک نہیں سکتا۔ عزادار و تاریخ مقتل یہ کہتی ہے قاسم مولا حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کے چوم رہے تھے، مولا اجازت دیجئے ورنہ میں قدموں میں سر رکھ دوں گا۔ مولا حسین نے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، قاسم میں تمہیں اب روک نہیں سکتا، یہ میرے بھائی کا حکم آ گیا، جا میرے لال تجھے مقتل میں بیچنا ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ مقتل کہتی ہے امام حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا اور اتنا روئے کہ مولا گش کھا گئے اور زمین پر گر گئے، اپنے بھتیجے کو بیچ رہے ہیں۔ جب مولا گش کھا کے گرے ہیں نا، عزادارو بتاؤ جب کوئی بے ہوش ہو جائے تو ہم پانی کی چھینٹیں لگاتے ہیں، مگر حسین ابن علی اتنے غریب ہیں، زینب کیا کرے، ایک قطرہ نہیں ہے پانی کا خیمے میں، بھائی کو گش سے کیسے اٹھائے۔ تاریخ مقتل کہتی ہے جناب زینب زمین پر بیٹھ گئی، اپنے زانوں پہ بھائی کا سر رکھا اور زینب نے رونا شروع کیا، رونے کے قطرے مولا کے چہرے پر پڑے۔ مولا گش سے اٹھے ہیں، جب مولا گش سے اٹھے کہا آؤ قاسم میں تمہیں تیار کروں مقتل کے لیے۔ مولا نے قاسم کے سر پر امامہ باندھا، امامہ باندھ کے دونوں سرے کھلے چھوڑ دیے۔ شہزادہ قاسم نے کہا چچا یہ تحت الحنت کیوں چھوڑ دیا؟ مولا حسین نے سر کو جھکا لیا اور رونے لگے اور کہنے لگے قاسم تجھے کفن تو دے نہیں سکوں گا، زندگی میں کفن پہنا کے بیچ رہا ہوں۔ عزادارو مولا نے قاسم کو پہرام پہنایا اور بڑی عجیب نگاہوں سے قاسم کو دیکھ رہے تھے، بڑی حسرت بری نگاہوں سے۔ پھر کہا قاسم میرے قریب آ۔ قاسم قریب آئے، مولا نے قاسم کا گریبان پھاڑ دیا، کہا چچا یہ کیا کیا؟ کہا بیٹا چاک گریبان یتیم کی علامت ہے، میرے لال تو میرے بھائی کا یتیم ہے، تو یتیم ابن حسن ہے، میرے لال میں نے تمہیں تیار کیا، بازو سے پکڑ کے گھوڑے پہ سوار کیا، جب سوار کروا دیا نا اور قاسم آئے مقتل یزید کے سامنے، لشکر یزید سے آوازیں آ رہی تھی یہ چاند سے چہرے والا کون ہے؟ عزادارو سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جس کو دشمن چاند سا کہتے ہو اسے ماں کیا کہتی ہوگی؟ اتنے خوبصورت ہے شہزادہ قاسم، ہائے بڑی شان سے لڑے۔ لشکر یزید سے سجا گونجنے لگی، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، ایسے ہم اسے فتح حاصل نہیں پا سکتے، چاروں طرف سے گھیرا ہے، ایک گرز سر پہ مارا گیا اور ایک گرز پہلو پہ مارا گیا، قاسم سنبھل نہیں سکے، گھوڑے سے گرنے لگے، آواز دی جو چادر کنی، مولا حسین دورے ہیں۔ ایک بار لشکر یزید نے دیکھا حسین آ رہے ہیں، یہ بھاگے، جب یہ بھاگے ان گھوڑوں کے ٹانپے قاسم کے جسم پر، ابھی سانسیں باقی تھی مگر قاسم کی لاش پامال ہوئی۔ عزادارو امام زمانہ سلام پیش تھے اس شہید پر جس کی بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف ہو گئی اور دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف ہو گئی۔ مولا حسین پہنچے، قاسم کے سرحانے لاش پر، لاش ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی، اتنے گھوڑے دورے تھے، لاش ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ مولا حسین نے اپنی ابا کا دامن پھیلایا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ابا میں ڈالے، اب جو ابا کا دامن سمیٹا تو گنڈھڑی بن گئی۔ مولا کندھے پہ رکھ کر خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے، درے خیمہ پہ زینب کھڑی تھی، ام فروا کھڑی تھی۔ عزادارو ماں کا جملہ سنو گے، عزادارو ام فروا کہتی ہے اے بی بی زینب کبریٰ، اے شہزادی زینب، میرا بچہ 13 سال کا جوان ہے مگر آقا حسین آ رہے ہیں اور ہاتھوں میں لاشاں نہیں ہے، میرا لال کہاں ہے؟ مولا خیمے میں آئے، مولا نے ابا کا دامن کھولا، عزادارو کس طرح
ہمارا پرسہ قبول کر لو۔ بی بی تم نے جوانی میں حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور ضعیفی میں قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے دیکھے۔ اللہ